خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، کچھ لوگوں کو یہ جو ہر وقت کا خوف رہتا ہے، یہ واضح ثبوت ہے کہ خدا پر بھروسے کا نہ ہونا، کلام خدا پر یقین کا نہ ہونا، اس کی قدرت پر شک کرنا، بے یقینی کی کیفیت میں جینا، اور پھر اس طرح کا جو احساس ہے وہ خوف کو جنم دیتا ہے۔ بلا وجہ اندرونی اور بیرونی خوف انسان کی راتوں کی نیند حرام کرتا ہے، دن کا سکون اور چین چھین لیتا ہے، جبکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہمیں ڈر اور خوف کی، خدا نے ہمیں ڈر اور خوف کی روح نہیں بلکہ دلیری کی روح عطا کی ہے۔ کلام مقدس میں 2 تموتھیوس اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ پھر زبور 91 اس کی چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں۔ ایسے انتہائی مضبوط مضمون زبور ہے جو کہ تکلیف میں، جو کہ پریشانی میں، ڈر اور خوف کی حالت میں انسان کو یقین دلاتا ہے کہ کس طرح سے خداوند سنبھالنے والا خدا ہے، کہ تو نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ کیونکہ تو لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ جو انسان خدا کے پردہ میں رہتا ہے، جو خدا انسان بھروسے کا جو ہے بادل اپنے اوپر تانے رکھتا ہے، خدا کے قدرت کا، خدا کی طاقت کا، وہ انسان قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا، اسے کسی چیز کا خوف نہیں۔ پھر آگے لکھا ہے، کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے۔ اور فرشتے کیا کریں گے؟ لکھا ہے وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تا ایسا نہ ہو تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ پھر آگے چل کے لکھا ہے، تو شیر، ببر اور افعی کو روندے گا، تو جواں شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ میرے عزیز سامی، اور کون کس کے ساتھ خداوند ایسا کرے گا؟ کس کے دل سے ہر طرح کے ڈر اور خوف کو دور کرے گا اور بچائے گا؟ جس نے اس سے دل لگایا ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ میرے عزیز سامی، خوف و ہراس اور دہشت کی روح کے زیر سایہ جینا ایماندار کی زندگی کا حصہ ہرگز نہیں۔ کچھ ہو نہ جائے گا خوف، کچھ کھو نہ جائے گا ڈر، یہ احساس سراسر خدا پر ایمان اور اعتقاد کی نفی کرتا ہے۔ کسی نے مجھ پر یہ کر دیا، کسی نے مجھے یہ کہہ دیا، ان تمام باتوں کے خوف کے سائے کے نیچے سے خدا ہمیں نکالنے کو کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے حق تعالیٰ کے پردہ کے سائے کے نیچے رہو۔ خدا نے ہمیں قدرت اور محبت اور تربیت کی روح عطا کی ہے۔ جس طرح ہمارا آسمانی باپ ہر بات میں قادر ہے، اسی طرح اس نے مسیح یسوع کے وسیلہ ہمیں اختیار دیا، قوت دی کہ ہم ہر مصیبت، ہر آزمائش و پریشانی کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آزمائشوں کی بھٹی میں سے گزر کر وہ ہماری ایسی تربیت کرنا جانتا ہے کہ بڑے سے بڑے مسائل و مصائب کے پہاڑ بھی میدان لگنے لگ جاتے ہیں۔ یقین اور ایمان یہ رہنا چاہیے کہ بھلے ہی کتنی بڑی آزمائش ہو، بھلے ہی کتنا بڑا ڈر اور خوف روح کو ستاتا ہو، سوچوں کو ستاتا ہو، میرا قادر خدا مجھے اس میں سے نکالے گا۔ میں کیوں ڈروں جبکہ یہوہ پاک خدا، میرا زندہ خدا میرے ساتھ ساتھ ہے۔ کلام مقدس خدا اقدس کی قدرت کے کاموں سے بھرا پڑا ہے، تو پھر کیسا خوف؟ مت چرانے دیجئے دشمن کو اپنے اندر کا چین و آرام۔ ابلیس یہی تو چاہتا ہے، جو ہوا نہیں اس کے خوف کے سائے تلے انسان جیتا رہے۔ میرے عزیز سامی، کیوں نہیں یاد رکھ پاتے کہ جس خدا نے ہمارے لیے نجات کے بڑے کام کو کر دیا، ہمیں ابدی روحانی موت سے بچا لیا، وہ مسیح یسوع کے وسیلہ گناہوں کو دھو دیا، ایک نیا آدم بنا دیا، وہ کیوں نہ طوفانوں میں بھی سنبھالے گا؟ جس نے ہمارے نام کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے، وہ کیوں نہیں ہمیں بچائے گا؟
وہ ضرور بچائے گا۔ کلام مقدس میں پہلا یوحنا اس کے 4 باب میں لکھا ہے، محبت میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ داؤد نبی ایک اور جگہ فرماتے ہیں زبور 23 میں، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ تو میرے عزیز سامی، ہر طرح کے ڈر اور خوف کو اپنے باطن سے نکالیں، اس پر بھروسہ رکھیں، حق تعالیٰ کے پردے کے سائے میں رہیں، اور جو اس کے سائے میں سکونت کرتا ہے، خداوند اس کو اپنے نام کی وسیلہ، اس ایمان کے وسیلہ ہر طرح کے خوف سے آزاد رکھتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال